اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف بیانات انشاءاللہ آج میں بیان کروں گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں فضیلت والے نبی ہے، سردار کونین ہے، امام الانبیاء ہے، اور ہم اتنے خوش قسمت امت ہے، یقین کریں کہ سارے جو امت ہے ان سب امتوں پر ہماری برتری حاصل ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں اور اس کے سنتوں کو اپنائیں اور اس کے طریقوں کو اپنائیں اور اپنے نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں، یعنی دنیائی کاروبار ہو، غم ہو، خوشی ہو، سونا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں تو ہم تمام امتوں پر برتری حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، کچھ ایسے واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کچھ ایسے بیانات ہیں جو کہ بہت ہی حیران کن بیانات ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری اور کس طرح مشکلات ہمارے نبی پر آئے۔ دوستو، روشنی ڈالتے ہیں اپنی نبی کی زندگی پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے منبر کی لکڑیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، دوزخ کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کے ذریعے سے ہی بچو، کیونکہ یہ صدقہ ٹیڑھا پن کو سیدھا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور جیسے پیٹ بھرے آدمی کو فائدہ دیتا ہے ایسے ہی بھوکے کو بھی فائدہ دیتا ہے، یعنی جو بھی صدقہ دے گا اسے اجر و ثواب ملے گا، چاہے بھوکا ہو یا پیٹ بھرا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جو مجھ پر درود بھیجے گا تو جب تک وہ درود بھیجتا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے، اب چاہے بندہ اپنے لیے فرشتوں سے تھوڑی دعا کروائے چاہے زیادہ۔ اب دوستو، اس بیان پر ذرا غور کریں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو بندہ، یعنی جو میرا امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو جب تک وہ درود بھیجتا رہے گا تب تک ایک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ فرشتہ اس بندے کے لیے، اس امتی کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ اب دوستو، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجے، ثواب بھی حاصل کرے، اور ثواب کے علاوہ ایک فرشتہ جو کہ معصوم ہے، گناہ سے پاک ہے، اللہ کے حضور میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہاں پر تو ہم اپنوں سے، یعنی اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں قریبوں سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، حالانکہ وہ دعا تمہارے لیے بھی کرے گا، لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ دل سے کر رہا ہے یا نہیں، اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ ایک معصوم فرشتہ جو گناہوں سے پاک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہے، اگر میرا کوئی امتی چاہے کہ میں فرشتے سے اپنے لیے دعا کراؤں، کتنی آسان سی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھتا رہے، جب تک وہ درود پڑھتا رہے گا ایک فرشتہ اللہ کے حضور اس درود پڑھنے والے کے لیے دعا کرتا رہا۔ جب تک تم درود پڑھتے رہو گے
چاہے ایک بار پڑھو، 1 منٹ پڑھو، 2 منٹ پڑھو، 10 منٹ پڑھو، پورا دن پڑھو، پوری رات پڑھو، یہاں تک اگر آپ پورا دن پڑھتا رہیں گے تو وہ فرشتہ بھی پورے دن آپ کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتا رہے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کتنا آسان سا عمل ہے، اتنے آسان سے عمل سے بھی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غافل کیا ہوا ہے۔ دنیا کے لیے کتنا وقت ہے ہمارے پاس، حالانکہ درود پاک پڑھنے کے لیے اتنا ٹائم بھی، اس پر اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا ہے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، کسی بس میں جا رہے ہیں، تو سفر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتا رہا کرو۔ جب تک درود پڑھتا رہیں گے تب تک ایک فرشتہ اللہ کے حضور آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ اب درود پڑھنے کی الگ فضیلت ہے، اس کا الگ ثواب ہے، اور ایک فرشتہ آپ کے لیے اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے۔ آپ کا سفر بھی خیر سے ہوگا۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام کام پہ لگے ہوئے ہو، اپنا کام بھی کرو، ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی پڑھتے رہو۔ ایک فرشتہ آپ کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ اس کے جو حاجات ہے اس کو پوری فرما، اس کی جو مشکلات ہے اس کو دور فرما، اس کے لیے آخرت میں، اس کے لیے قبر میں، اس کے لیے پوری صلوات پر آسانی فرما۔ ایک فرشتہ دعا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کتنے غافل ہے۔ یہ تو ایک آسان سا عمل ہے۔ اچھا دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ اسے آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ اسے اس حال میں موت آئے کہ اس کے دل میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان موجود ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اپنے ساتھ چاہتا ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس بات پر خوش ہو کہ اسے آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اس کے دل میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اپنے ساتھ چاہتا ہو۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ اب اللہ پر ایمان کیسے ہوتا ہے میرے بھائیو اور دوستو؟ توحید یعنی وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر اس کا ایمان ہو کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آ کر ہی رہے گی، یہ میرے رب کا فرمان ہے کہ قیامت نے آنا ہی ہے، اس پر اس کا ایمان ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، یعنی ہر حال میں وہ اللہ سے مدد مانگتا رہا ہو، اور یہ اس کے دل میں مضبوط ایمان ہو کہ جو بھی ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو، اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے۔ خیر و شر اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ جس دن موت آئے گی اللہ ہی کی مرضی سے آئے گی۔ صبح سورج طلوع ہوتا ہے اللہ ہی کی مرضی سے، یہ دن چلتا ہے اللہ ہی کی مرضی سے، یہ ہوائیں چلتی ہے اللہ ہی کی مرضی سے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں، کبھی بہار ہوتا ہے، کبھی خزان ہوتا ہے، کسی درخت پر پھل اگتا ہے، کسی پھلدار درخت پر پھل نہیں ہوتا۔ یہ کس کی مرضی ہے؟ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ آسان سا ہے میرے بھائی اور دوستو، اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن شیطان نے ہمارے آگے اس ایمان کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ایک بہت بڑا بوجھ مسلمانوں کو لگ رہا ہے کہ ایمان کیسا ہے۔ ایمان آسان ہے، بشرط یہ کہ کسی کے دل میں ایمان کی محبت ہو۔ وحدہ لا شریک لہ، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہی ایمان ہے کہ اللہ پاک تمام عیبوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ دوستو آسان سا ہے ایمان، بہت ہی آسان سا عمل ہے، اور اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہو۔
اب کون چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی برائی ہو؟ کوئی ہے اس طرح؟ کوئی بھی نہیں ہے نا۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ خیر ہو، میرا اچھا رزق ہو، فراخی والی روزی ہو، خوشی والی زندگی ہو، اور کوئی مجھ پر کوئی روب نہ ڈالے، کوئی مجھ پر کوئی بوجھ نہ ڈالے، میں ہمیشہ صحت مند رہوں۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہو، موت کے وقت اور قیامت کے دن کا یقین ہو، اور اس دنیا میں وہ دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو، تو آپ کو قیامت کے دن آگ سے دور رکھا جائے گا اور جنت میں آپ کو داخل کر دیا جائے گا۔ کتنا آسان سا عمل ہے، بہت ہی آسان سا ہے، لیکن شیطان نے اتنا مشکل کر دیا ہے ہمارے لیے، اتنا مشکل کر دیا ہے، یہ ہماری سستی کی وجہ سے۔ اب نماز ہے، اس میں کون سا اتنا وقت لگتا ہے؟ ہمارے لیے دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں۔ قرآن گھر میں پڑا ہوا ہے اور ہم موبائل پہ لگے ہوئے ہیں دن رات 24 گھنٹے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کو اٹھائے، اس قرآن کو پڑھے۔ اچھا، قرآن کو اس زمین پر جس گھر میں قرآن پڑھتا جائے، آسمان والوں کو یہ جو گھر ہے زمین پر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہو، آسمان والوں کو ستارے کی طرح نظر آتا ہے، جیسے ہم کو آسمان کے ستارے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا یہ قرآن پاک، سارے کتابوں پر، سارے آسمانی کتابوں پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کو کوئی 5-10 منٹ کے لیے تو اٹھائیں۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں میں ایسا زبردست بیان فرمایا کہ میں نے ویسا بیان کبھی نہیں سنا۔ پھر آپ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ بھی وہ جان لو تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور رونا زیادہ ہو جائے۔ اس پر تمام صحابہ اپنے چہروں پر کپڑے ڈال کر رونے لگے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ کے بارے میں کوئی شکایت پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، میرے سامنے جنت اور جہنم پیش کی گئی، اور آج میں نے جنت اور جہنم دیکھ کر جتنا خیر اور شر دیکھا ہے اتنا خیر و شر کبھی نہیں دیکھا، اور جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی وہ جان لو تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا۔ تمام صحابہ سر ڈھانک کر رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ وہ جان جاؤ تو تم کبھی بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی ہنسو نہیں بلکہ رو۔ جو غم جہنم میں ہے اگر اس غم کو تم دیکھو تو تمہاری جو ہنسی ہے یہ کم ہو جائے گی، اور جو تمہارا رونا ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک آسان سی بات ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس دنیا کے امتحان میں تو ہم جو طالب علم ہوتے ہیں وہ نقل بھی کرتے ہیں، چیٹنگ بھی کرتے ہیں، امتحان کے درمیان کوئی ٹیچر اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اسے پرچہ حل کرنے میں اس کا مدد کرتا ہے، لیکن قیامت کا ایک ایسا امتحان ہے وہاں کوئی چیٹنگ نہیں، وہاں پر کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ مل کر آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کا پورا جسم آپ کے خلاف ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اب آپ کا ہاتھ اللہ کے سامنے کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر چوری کی ہے۔ آپ کا جو پیر ہے، جو پاؤں ہے، وہ اللہ کے سامنے، اللہ تمام جسم کو زبان دے دے گا، بولنے لگے گا آپ کا جسم، آپ کے اپنے پاؤں، آپ کے اپنے پیر اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ زنا کی طرف جا رہا تھا مجھے استعمال کیا، شراب کی طرف جا رہا تھا مجھے استعمال کیا۔ آپ کی آنکھیں آپ کے خلاف، آپ کا زبان آپ کے خلاف،
آپ کا پورا جسم آپ کے خلاف، یہاں پر حمایتی کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کے جسم پر، یعنی آپ کے جسم کو گواہ بنایا آپ کے سامنے، تو آپ کے ساتھ کون سی صفائی ہے جو آپ اللہ کے سامنے پیش کرو گے؟ کوئی بھی صفائی نہیں۔ پھر آپ سے اللہ فرمائے گا کہ اب تو آپ کا پورا جسم آپ کے خلاف بولنے لگا، کچھ کہنا ہے اپنی صفائی کے بارے میں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے جو فرمایا کہ میں نے جو دیکھا ہے اگر آپ لوگ اس کو دیکھ لو تو یہ جو آپ کی ہنسی ہے یہ بالکل بند ہو جائے گی اور ہمیشہ رونے لگو گے۔ یعنی اتنا غمگین دن ہے قیامت کا میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک نیزے پر آسمان ہوگا، اللہ غصے میں ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، کوئی نبی، کوئی فقیر، کوئی درویش، کوئی بھی اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، اتنے غصے میں ہوگا۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے ہمیشہ کہ یا اللہ آپ کا جو غضب ہے، آپ کا جو غصہ ہے، یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہم پر اپنی رحمت برسا، ہم پر اپنا فضل و کرم کر یا اللہ۔ ہم عاجز بندے ہیں، گناہ ہم سے ہوئے ہیں، لیکن ہم توبہ کرتے ہیں دوستو۔ موت کے آنے سے پہلے توبہ، موت کے بعد جتنی بھی توبہ کر لو، جتنی بھی اللہ کے سامنے رو، اپنے قبر میں، حشر میں، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے سامنے سجدہ، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اللہ کے سامنے رو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے سے جو گناہ ہوئے ہیں معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قیامت کے کروڑوں سال رونے سے یہ ایک سجدہ بہتر ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور بیان کرتے کرتے یہ آیات پڑھی، اِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ دوستو سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے، جو شخص بغاوت کا مجرم ہو کر اپنے رب کے پاس حاضر ہوگا سو اس کے لیے دوزخ مقرر ہے، اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اصل دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ اس میں نہ مریں گے اور نہ ہی وہ زندوں میں شمار ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جو اصل دوزخ والے نہیں ہیں بلکہ گناہوں کی وجہ سے کچھ دن کے لیے دوزخ میں گئے ہیں، آگ ان کو کچھ جلائے گی، پھر سفارش کرنے والے کڑے ہوں گے اور ان دوزخیوں کی سفارش کریں گے، پھر ان کی جماعتیں بنا کر انہیں دوزخ سے نکال کر نہر حیات یا نہر حیوان پر لایا جائے گا۔ یہ لوگ اس نہر میں ایسے اگیں گے جیسے سیلاب کے لائے ہوئے کوڑے کرکٹ میں گھاس اگتا ہے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جو آیت پڑھی، جو سورہ طٰہٰ کا آیت ہے، یعنی جو دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو کافر لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، وہ جہنم میں ایسے رہیں گے کہ وہ نہ جئیں گے اور نہ وہ مریں گے۔ یعنی اگر آدمی اس دنیا میں ایک سختی پر مبتلا ہو، ایک بیماری پر مبتلا ہو اور وہ مر جائے تو بیماری سے تو اس کو نجات مل گئی، لیکن آگے قبر ہے۔ اگر قبر اس کا اچھا ہو، اعمال اس کے اچھے ہو، تو جو دنیا کی بیماری ہے وہ اس کو بالکل یاد بھی نہیں آئے گی اور وہ اپنے جنت میں مزے کرے گا۔ یعنی جہنم میں مرنے کا بھی امید نہیں ہے کہ ہم مریں گے۔ جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، اس دنیا میں تو بیماری سے جان چھوٹنے کے لیے موت ہے، لیکن وہاں پر جہنم میں جان چھوٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سالوں سال روئیں گے اللہ کے سامنے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے یعنی جہنم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جہنمی جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں وہ اللہ کے سامنے روئیں گے روئیں گے روئیں گے، ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، ان کے یعنی خون پیپ سب ختم ہو جائے گا، ان کے اوپر اتنا عذاب ہوگا۔ ایک طرف سے آگ ہوگا، پھر اسی آگ کے اندر چوہے، یعنی اسی آگ کے اندر
سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، وہ ان کو ڈستے رہیں گے، تو اللہ سے فرمائے گا ہزاروں سال اللہ کے سامنے روئیں گے۔ تو پھر اللہ ان سے فرمائے گا کہ کیا ہے بدبختو؟ تو یہ کہیں گے یا اللہ جس طرح دنیا میں بارش ہوتی تھی اسی طرح ایک بارش ہم پہ برسا دے۔ تو اللہ ان پر بچھوؤں کا بارش برسائے گا، بچھوؤں کی بارش ان پر ہوگی تو یہ اور روئیں گے اور روئیں گے۔ ہزاروں سال کے بعد پھر اللہ ان سے کہے گا کیا ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ اللہ اس بارش کو بند کر دے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ پاک ہر مسلمان کو، جو کفار ہے اللہ ان کو بھی ہدایت فرمائے۔ جہنم کے ایک سیکنڈ کا، علماء فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کا جو عذاب ہے اگر اس دنیا میں صرف ایک سیکنڈ کے لیے دکھایا جائے تو اس دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہے گا، بلکہ سارے مر جائیں گے۔ اس خوفناک عذاب کی وجہ سے، اس کو دیکھنے کی وجہ سے سارے مر جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ پاک سب مسلمانوں کو ہدایت فرمائے اور اللہ پاک سب مسلمانوں کو نیک راہوں پہ چلائے اور کفار کو بھی اللہ تعالی ہدایت فرمائے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ بندہ اپنے رب کے ساتھ جیسا گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اب دیکھو دوستو، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیان فرمایا، اے لوگو، اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ بندہ اپنے رب کے ساتھ جیسا گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ یعنی اگر آپ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی شرک کریں گے تو اللہ آپ کو قیامت میں جہنم میں ڈالے گا، بلکہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائی اور دوستو؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ غفور الرحیم تو ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم ایسے بھی عمل نہ کریں کہ ہم گناہ بھی کرتے رہے اور یہ بھی کہتے رہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ اگر غفور الرحیم ہے تو اللہ قہار بھی ہے۔ ہم اچھے عمل کریں گے اور اللہ کو اچھے گمان سے یاد کریں گے کہ ہمارا رب ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 360 بتوں کو پوجنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ ہمارا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوستو، یہ ایمان ہے۔ حضرت ابو زہیر تغذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، قریب ہے کہ تم جنت والوں اور دوزخ والوں کو پہچان لوگے، یا فرمایا تم اپنے بڑوں اور بروں کو پہچان لوگے۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم لوگ جس کی تعریف کرو گے وہ جنتی اور بلا ہے، اور جس کو برا کہو گے وہ دوزخی اور برا ہے۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں گواہ ہو۔ صحابہ کرام اور کامل ایمان والے جسے اچھا کہیں گے وہ یقیناً اچھا ہوگا، اور جسے برا کہیں گے وہ یقیناً برا ہوگا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور صدقہ فطر دینے کا حکم دیا اور فرمایا، ہر آدمی کی طرف سے ایک سا 3.5 سیر کھجور یا ایک سا جو صدقہ فطر میں دیے جائے، چاہے وہ آدمی چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مر جائے اور اس کے پیچھے 3 آدمی اس کی اچھائی کی گواہی دے کہ یہ فلاں آدمی جو ابھی فوت ہوا ہے اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے یعنی مرنے کے بعد لوگوں نے کیا کہا، فرشتوں کو گواہ بنایا،
تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کے پیچھے 3 آدمیوں نے ایسا کہا کہ آدمی اچھا تھا، تو اللہ پاک اس کا نام اچھوں میں لکھتا ہے کہ یہ اچھا آدمی تھا اور اسے جنت دیتا ہے۔ اور جس آدمی کے مرنے کے بعد 3 آدمی یہ کہے کہ یہ فلاں آدمی جو ابھی مر گیا، ابھی فوت ہوا، یہ برا آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا نام برے لوگوں کے لسٹ میں لکھتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، ابھی پہنچنے میں 1 رات کا سفر باقی تھا کہ رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے رہ گئے اور فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھل سکی، بلکہ سورج نکل آیا اور ایک نیزہ کے برابر بلند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ہم تو سونے لگے ہیں، تم ہماری فجر کا خیال رکھنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا لیکن مجھے بھی اسی ذات نے سلا دیا جس نے آپ کو سلائے رکھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تھوڑا سا آگے گئے، پھر فجر کی نماز قضا پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما بعد، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے مضبوط کڑا تقوی کا کلمہ یعنی کلمہ شہادت ہے، اور سب سے بہترین ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے اعلیٰ بات اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے اچھا بیان یہ قرآن ہے، سب سے بہترین کام وہ ہے جو عظیمت اور پختگی والے ہو، جن کا کرنا اللہ نے ضرور یعنی ضروری قرار دیا، اور سب سے برے کام وہ ہے جو نئے ایجاد کیے گئے ہوں، اور سب سے اچھی سیرت انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے، اور سب سے زیادہ عزت والی موت شہید کی موت ہے، اور سب سے زیادہ اندھا پن ہدایت کے بعد گمراہ ہونا ہے، استغفر اللہ، اور بہترین علم وہ ہے جو نفع دے، اور بہترین سیرت وہ ہے جس پر چلا جائے، اور سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا لینے والے سے بہتر ہے۔